مسیح کی نا ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور اس کی گہری سوری اور اس کی شکر گزاری سے بھرا ہے کہ خداوند نے آج پھر ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم خدا کے کلام میں سے اپنی برکت، اپنی اصلاح کے لیے خدا کے کلام کو سیکھ سکیں۔ میرے عزیزو، آج جس ٹاپک پر میں آپ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے یسوع کے پاس ہر قسم کی بیماریوں سے شفا دینے کی قدرت ہے۔ میرے عزیزو، نبیوں کو مانتے، رسولوں کی قدر کرتے ہیں، لیکن صرف یسوع ہی خداوند ہے۔ یسوع وہ خداوند ہے، یسوع وہ ہے جس کے پاس ہر قسم کی بیماری کی شفا دینے کی قدرت ہے۔ بیماری کوئی بھی کیوں نہ ہو، بڑی ہو یا چھوٹی ہو، جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یا میڈیکل یا ڈاکٹروں کی نظر میں وہ بہت بڑی بڑی بیماریاں ہوں، لا علاج ہوں، لیکن یسوع مسیح ان سے شفا دینے میں قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ قدرت والا خداوند ہے اور اس کے نام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ اور میرے عزیزو، جہاں پر یسوع مسیح کا نام لیا جاتا، ابلیس کی قوتیں بھی تھرتھراتی، کانپتی، بھاگ جاتی ہیں۔ آج حوالہ جات کی روشنی میں ہم سیکھیں گے کہ یسوع تمام قسم کی، ہر قسم کی بیماریوں سے شفا دینے میں کیا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ متی کی انجیل اس کے 8 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا، اور وہ فوراً کوڑ سے پاک صاف ہو گیا۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح نے اس کوڑی سے، جو کہ کوڑ کا مریض تھا اور جس کو چھونا بھی جو ہے نہیں، چھوتے بھی لوگ نہیں تھے، یہ چھوت کی بیماری تھی، چھو لینے سے جو ہے وہ بیماری ٹرانسفر ہو جاتی تھی۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے اندر یہ قدرت ہے، یسوع مسیح کے اندر، اس کے نام میں یہ قدرت پائی جاتی ہے کہ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے کیا کیا، چھوا۔ یسوع نے اسے چھوا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا، اور وہ فوراً، یعنی وہ کوڑی فوراً ودن سیکنڈ جو ہے وہ شخص جو ہے پاک اور صاف ہو گیا۔ اسی طرح لوکا کی انجیل اس کے 13ویں باب کی ہم 13ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ ایک عورت تھی جس کو ایک بری روح نے 18 برس سے جو ہے اس کو جکڑا ہوا تھا، اور وہ اس بیماری کی وجہ سے کبڑی ہو گئی تھی۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر ہم 13ویں باب کی 13ویں آیت میں دیکھتے ہیں، لوکا کے 13ویں باب کی 13ویں آیت میں، کہ اس نے، یعنی یسوع نے اس پر ہاتھ رکھے، اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ یعنی اس نے خدا کی تمجید فوراً شروع کر دی، کیونکہ وہ 18 برس سے اس بیماری میں، اس جو ہے پرابلم کے اندر تھی۔ تو میرے عزیزو، یسوع مسیح کوڑیوں سے اور بدرو گرفتہ لوگوں سے بھی کیا کرتا ہے، آزاد کر دیتا ہے۔ اس کے نام میں، اس میں یہ قدرت پائی جاتی ہے۔ لوکا کی انجیل 7ویں باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اسی گھڑی اس نے بہتوں کو بیماریوں اور آفتوں اور بری روحوں سے نجات بخشی، اور بہت سے اندھوں کو بینائی عطا کی۔ یہاں پر ہم اس آیت میں، لوکا کے 7 باب کی 21ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہتوں کو جو ہے کئی طرح کی مختلف بیماریوں سے، آفتوں سے، بلکہ بری روحوں سے بھی اس نے کیا ہے، نجات بخشی، اور بہت سے اندھوں کو بھی اس نے کیا ہے، بینائی عطا کی۔ اس لیے میرے عزیزو، سرور ہے جب کوئی یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے تو یسوع مسیح سے دعا کرتا ہے، تو یسوع مسیح تمام بیماریوں سے انہیں شفا دینے میں کیا ہے، قادر ہے۔
बल्कि लूका की इंजील उसके 17वें बाब की जो है 12वीं 13वीं और 14वीं आयत में लिखा हुआ है, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ए यीशु, ए साहेब, हम पर क्या कर, रहम कर। तो लिखा है, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने तई काहनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। अब मेरे अजीजों, ये एक कोढ़ी, पहले एक कोढ़ी की बात थी, अब यहां पर 10 कोढ़ी हैं। और 10 कोढ़ियों ने जब यीशु को देखा और यीशु के पास आकर दूर खड़े होकर, क्योंकि कोढ़ियों को जो है मजमे में आने की, बल्कि मोहल्लों से, शहर से दूर रहने की, वीराने में उनको रखा जाता था ताकि ये बीमारी किसी और को ना लगे। लेकिन जब इन 10 लोगों ने, जब वो गांव में यानी यरू के एक गांव में वो दाखिल हुआ, तो 10 कोढ़ी उसको मिले। उसने उन्हें देख कर कहा, जाओ अपने तई काहनों को, यानी उस वक्त शरीयत के मुताबिक काहिन जो है वो बीमारियों को, कोढ़ की बीमारी को देखते थे और वो ही एडवाइस करते थे कि इसको कोढ़ की बीमारी है, और वो ही एडवाइस करते थे कि अब ये क्या है, शिफा पा चुका है। तो यीशु मसीह ने उनको कहा, जाओ बगैर छुए, सिर्फ कहने से, क्योंकि उसके पास कुदरत है और वो उसके नाम में कुदरत है, और वो ये कुदरत रखता है बीमारियों से, और बड़ी बड़ी बीमारियों से, जैसे कोढ़ की बीमारी से शिफा देने में कादर है। तो उसने, जब उन्होंने मिन्नत की, तो उसने उनकी तरफ देखा और फिर कहा कि जाओ अपने तई, यानी अपने आप को काहिन को दिखाओ। और लिखा है कि वो जा रहे थे रास्ते में दिखाने के लिए, तो क्या है, रास्ते में ही वो 10 के 10 कोढ़ी जो है वो पाक साफ हो गए, यानी उस बड़ी बीमारी से उनकी जान छूट गई। मत्ती की इंजील उसके 8वें बाब की 14 और 15 आयत में लिखा है, और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को तप में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और तप उस पर से उतर गई, और वो उठ खड़ी हुई और उसकी खिदमत करने लगी। अब ये क्या है, ये पतरस का घर का वाकया है कि पतरस के साथ वो क्या है, उसकी सास के घर यानी उसके ससुराल गया। तो क्या हुआ कि वहां पर उसकी सास जो है वो तप में यानी बुखार में, उसको फीवर हुआ था, वो पड़ी हुई थी। और यीशु ने क्या है कि उसका हाथ पकड़कर उसे क्या किया, छुआ, तो तप उस पर से क्या है, उतर गई। और फिर क्या हुआ, वो उठ खड़ी हुई और फिर यीशु की क्या है, खिदमत करने लगी। मेरे अजीजों, इसी तरह एक हवाला हम और देखते हैं, लूका की इंजील उसके 22वें बाब की जो है 50वीं और 51वें आयत में लिखा है, और उनमें से एक ने सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका दहना कान उड़ा दिया। यीशु ने जवाब में कहा, इतने पर कफायत करो, और उसके कान को छूकर उसको अच्छा किया। अब मेरे अजीजों, ये वाकया कब का है? ये वाकया जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए गतसमनी बाग के अंदर आए, और फिर क्या हुआ कि पतरस ने अपनी तलवार को निकाला, और जब उन पर वार करने की कोशिश की, तो सरदार काहिन के नौकर पर जो है उस जो है तलवार को चलाया, और वो तलवार से उसका कान जो है वो उड़ा दिया। तो यीशु ने वहां पर भी फौरन जो है, पहली बात तो पतरस को डांटा कि उसको कहा कि बस इतने पर कफालत करो, यानी मसीद उनको कुछ ऐसा करने नहीं दिया, बल्कि क्या है कि उसके कान को छूकर उसे क्या कर दिया, अच्छा कर दिया। अब मेरे अजीजों, हम यहां पर सीखते हैं कि यीशु मसीह जो है ना सिर्फ कोढ़ियों को कोढ़ से शिफा दे सकता है, बल्कि हर किस्म की बीमारी से, आफतों से, बदरूहों से शिफा दे सकता,
نجات دے سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس یہ شفا دینے کی، نجات دینے کی اس کے نام میں، اس میں قدرت پائی جاتی ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، بخار سے بھی، اور پھر کیا ہے جو ہے اگر کسی کو چوٹ لگ جائے، یعنی جیسے اس کے کان اتار دیا گیا تھا تو اس نے اس کا کان بھی واپس کیا ہے جوڑ دیا۔ یسوع مسیح کے اندر ہر قسم کی بیماری کو سے شفا دینے کی قدرت وہ رکھتا ہے، نہ صرف بخار کو بلکہ ہر قسم کے کوڑ کو بھی، ہر قسم کے جو ہے کینسر سے، ہر طرح کی ٹوٹی ہڈیوں سے، ہر طرح کے بدرو گرفتہ لوگوں کو جو باقاعدہ طور پر بدروؤں سے، ابلیس سے دکھ اٹھا رہے ہیں، کبڑے ہو گئے ہیں، کئی طرح کی مشکلات کے اندر ہیں، خداوند یسوع مسیح کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ ہر قسم کی بیماریوں سے شفا دے سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جب ہم یسوع کے پاس آتے، یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع قدرت والا خداوند ہے، یسوع قدرت رکھتا ہے بیماریوں سے شفا دینے کی، بلکہ بدروؤں سے نجات دینے کی، اور جو ہے کبڑوں کو سیدھا کرنے کی، جو ہے اور ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے، بلکہ جو جسم کے حصے اتر جاتے، جیسے اس سردار کائن کے کان، نوکر کا کان اتر گیا تو اس نے کیا کیا، اس کو واپس جوڑ دیا۔ خداوند یسوع مسیح سب کچھ کرنے میں قادر ہے، وہ سب کچھ کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے آئیں، آج بھی روئے زمین کے اوپر جو انسان کئی طرح کی مشکلات کے اندر ہیں، کئی طرح کی ایسی پرابلمز کے اندر ہیں، اور بخیر طور پر وہ شفا پانا چاہتے ہیں، تو میرے سیسو جب وہ یسوع کے پاس آتے ہیں ایمان سے، تو یسوع نے کیا ہے شفا دیتا تھا، کیونکہ یسوع شفا دینے میں قدرت رکھتا ہے اور اس کے نام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ آئیں آج کے کلام کے وسیلہ سے میرے سیسو خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، یسوع مسیح کے پرفضل نام میں تیری پاک حضوری میں آتے تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو مہربان ہے، اور آج جو خداوند تیرے نام کی قدرت، تیری اے خداوند اس قدرت کے تعلق سے پیارے خداوند ہم نے تیرے کلام کو سیکھا ہے، ہمیں یہ فضل دے کہ ہم اے خداوند تیری قدرت کو جانیں، تجھ پر ایمان رکھیں، اور خداوند خدا اپنی ہر قسم کی بیماریوں سے، دکھوں، پریشانیوں سے شفا پائیں، اور تیرے یسوع نام کو عزت و جلال پائیں۔ ہمارا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہے تیری قدرت کے لیے، اور خدا شفا دینے کی قدرت کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خداوند تو اپنی حضوری میں بڑھنے کا، اور خداوند ایمان رکھنے کا، اور ایمان سے تیرے ساتھ چلنے کا ہم سب کو باری فضل دے۔ سننے والوں میں جتنے لوگ بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، آج یسوع کے نام سے، یسوع کے نام کی قدرت کے وسیلہ سے وہ شفا پائیں، اور شفا پا کر تیری گواہی سنائیں، اور تیرا یسوع نام عزت و جلال پائے۔ اپنے کلام کی حفاظت کرنا، اور ہم سب کو اس کلام پر عمل کرنے کا، ایمان رکھنے کا، اور اپنی زندگی میں سے لینے کا بھاری فضل دینا۔ یسوع مسیح کے جلالی نام سے خداوند چاہتے ہیں دعا کو سن اور قبول کر، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنے جلال میں آگے بڑھنے کا فضل دے۔ ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ گاڈ بلیس یو۔